رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اس کائنات میں وہ شخص ہے جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے زیادہ حدیث یاد ہے. سب سے زیادہ حدیث یاد کرنے کا جن کے صحرا ہے نا، جن کے سر پہ، وہ امام احمد بن حنبل ہیں. بہت بڑے امام ہیں، اور حدیث کی آپ نے 10 لاکھ سے زیادہ حدیثیں یاد کی، اور آپ نے بہت کچھ کام کیا حدیث کے اوپر. وہ ایک شہر میں گئے، رات کا وقت ہو گیا. پہلے زمانے میں سفر پیدل ہوا کرتے تھے. رات کا وقت ہو گیا تو مسجد میں ٹھہر گئے. عشاء پڑھی، اپنی روٹی نکالی، سفر میں جو رکھتے ہیں لوگ اپنے ساتھ سامان کھانے پینے کا، نکالی، وہ کھائی اور لیٹ گئے. تھوڑی دیر میں مسجد کے بندے آ گئے کہ بھائی مسجد بند کرنی. بندہ آ گیا کہ مسجد بند کرنی ہے. حضرت باہر نکلے. انہوں نے کہا بیٹا میں مسافر ہوں، رات کا وقت ہے، اجنبی شہر ہے، جانتا کسی کو بھی نہیں ہوں، تو بیٹا میں کہاں جاؤں گا. بوڑھا آدمی میں. تو کہنے لگے نہیں مجھے نہیں پتا آپ کہاں جائیں گے، لیکن مسجد کی کمیٹی کا مسئلہ ہے، مسجد بند کرنی ہے اور اس میں کوئی ٹھہر نہیں سکتا، قیام نہیں کر سکتا. تو بیٹا قیام کرنے تو. میں نے کہا بابا جی میں آپ سے کہہ رہا ہوں آپ اٹھیں چلیں بس باہر نکلیں. انہوں نے کہا ماں نہیں بیٹا میں جاؤں گا کہاں. بابا جی نے وہی اپنی بات کہی دی، بیٹا میں جاؤں گا نہیں، بجانے کوئی راز نہیں ہے، کوئی راہ نہیں نا، جاؤں گا کہاں رات کے اندھیرے میں. قزاقوں کا ڈاکوں کا اتنا مسئلہ ہوتا ہے، اتنی چیزیں، میں کیا کروں گا بیٹا، رات بھر کہاں بیٹھوں گا، مجھے مسجد میں رہنے دو، اللہ کا گھر ہے، صبح فجر پڑھ کے چلے آؤں گا. اس شخص نے بدتمیزی سے آپ کو اٹھایا، اور اٹھانے کے بعد نے جا کر دروازے کے باہر دھکا دے دیا. دھکا دیا تو آپ لڑکھڑا کے 4-6 قدم جا کے آگے دور گر گئے. گرے تو سامنے سے ایک شخص آ رہا تھا، اسی قدموں میں گرے آپ. اس شخص نے ایک بوڑھے شخص کو اپنے قدموں میں گرا دیکھا تو اٹھا لیا. حضرت ہمدردی انسانیت. کہا بابا جی کون ہے آپ، کہاں سے آ رہے ہیں. کہا بیٹا میں تو مسافر ہوں، مجھے شہر میں کوئی جانتا نہیں ہے، اور میں تنہا ہوں، اور میں اس مسجد میں رکنا چاہ رہا تھا، لیکن اس مسجد والوں نے مجھے دھکا دے کے باہر نکال دیا ہے. اب میرے پاس کوئی جائے پنا نہیں. میں کہا بابا جی آپ میرے ساتھ چلیں، آپ میرے پاس رات رک جائیں، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ فضل فرمائے گا، رات رک جائے آپ میرے پاس. تو بچے نہیں چاہیے کہ جہاں آپ کو جانا ہوگا. لے کر آ گیا. کچھ کام کر رہا ہے گھر کے مہمان آتے تو جگہ ان کو قصہ لگاتے کرتے ہیں. کچھ کام کر رہا تھا وہ، اور کچھ پڑھتے جا رہا تھا، کام کرتے جا رہا تھا. پھر ان مہمان کے لیے کھانا لگایا. کھانا لگانے کے بعد مہمان اپنی عبادت میں لگ گیا، لیٹ گیا، تھوڑی دیر پھر عبادت کرنے لگا. وہ شخص فجر کے وقت اٹھا، مہمان کو دیکھا مصلی پہ تھے. پھر اس نے وضو کیا، نماز پڑھی. نماز پڑھنے کے بعد پھر وہ بستر سمیٹنے لگا، صفائی کی. صفائی کے بعد پھر ناشتہ لینے گیا، ناشتہ بنایا، ناشتہ بنانے کے لا کے رکھا. جب ناشتہ کر لیا تو وہ امام احمد بن حنبل سے پوچھتے بیٹا میں رات سے تمہیں دیکھ رہا ہوں، تم جو بھی کام کرتے ہو تمہارے ہونٹ ہلتے رہتے ہیں، کوئی چیز پڑھتے ہو خاص؟ تو بابا جی کوئی خاص چیز تو نہیں، بس میں اس طرح سے کہتا ہوں استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. تو کہا بیٹا کوئی تمہاری آرزو جو پوری نہیں ہوئی؟ انہوں نے کہا بابا جی نہیں، جب سے میں نے یہ پڑھنا شروع کیا نا میری کوئی آرزو ایسی نہیں ہے جو پوری نہ ہوئی ہو. جب سے میں یہ پڑھ رہا ہوں میری ہر آرزو میرے دل میں آتی ہے، خواہش، اور کام پورا ہو جاتا ہے، بات پوری ہو جاتی ہے. رات کو دل میں آتی ہے، صبح پوری ہو جاتی ہے، دیر ہی نہیں لگتا. جب سے میں یہ پڑھ رہا ہوں یہ آرزو تو میری رہتی نہیں، باقی پوری ہو جاتی ہے. آرزو کوئی باقی نہیں، لیکن ہاں بابا جی ایک آرزو ہے جو تک پوری نہیں. انہیں کون سی آرزو؟ تو کہا کہ بابا جی آرزو یہ ہے میری کہ میں امام احمد بن حنبل کا دیدار کرنا چاہتا ہوں. اب میں اتنے لمبا سفر کرنے کی اوقات نہیں، اور میں آج تک جا نہیں سکا، تو میں اس لیے جو ہے نا بس وہ آرزو میری باقی ہے، باقی تو میری ساری آرزو پوری ہو گئی. تو نے کہا کہ بیٹا میں ہی امام احمد بن حنبل ہوں. دیکھو اس پڑھنے کا سبب یہ بنا کہ اللہ نے تیری آرزو تیرے قدموں میں لا کے ڈال دی. تو جو شخص بھی ان کلمات کو پڑھتا ہے استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، اللہ تعالیٰ اس کی آرزوؤں کو اس کے قدموں میں ڈال دیتا ہے. میں تو چاہتا ہوں میرے ہاتھ میں آئے نہیں، اللہ اتنا مہربان ہے قدموں میں ڈال دیتا ہے. جو قدموں میں بڑی چیزوں کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی، قدموں میں ڈال دیتا ہے رب تعالیٰ. آپ کی ساری زندگی کی تمام آرزوؤں کو اللہ پوری کر دے گا. کوشش کریں